الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ کیا ٹھیکیدار اپنی پوری فصل کا عشر ادا کرے گا یا عشر ادا کرنے سے پہلے ٹھیکے کی رقم نکالے گا؟ شریعت اسلامیہ نے عشر کی صرف 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ کی بارانی زمین ہے جو صرف چشموں کے پانی سے یا بارش سے سیراب ہوتی ہے تو اس کی پیداوار میں سے آپ اللہ رب العزت کے راستے میں 10واں حصہ دیں گے، جسے ہم عشر کہتے ہیں، وہ 10% ہوتا ہے۔ اور اگر آپ خود کنویں وغیرہ سے اسے پانی پلاتے ہیں تو اس میں سے 20واں حصہ یا نصف العشر یعنی آدھا عشر 5% دیا جائے گا۔ یہاں بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ پانی لگانے کے اخراجات نکال کے باقی میں سے عشر دے دیں، بلکہ 2 کیٹیگریز بنا دیں۔ اگر آپ کی فصل چشموں کے پانی سے یا بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو اس میں سے عشر دیا جائے گا، اور اگر آپ نے خود کنویں سے پانی لگایا ہے تو آپ نصف العشر یعنی 5% دیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے اخراجات ہیں وہ ٹھیکے کے ہوں، زرعی ادویات کے ہوں یا کسی قسم کی مزدوری ہو، وہ کوئی بھی چیز آپ فصل میں سے نکالیں گے نہیں، بلکہ آپ کی جتنی فصل ہوئی ہے اس ساری فصل کا آپ عشر دیں گے۔ بعض اوقات آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح ہمیں بچتا کچھ نہیں ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے کہ ما نقصت صدقۃ من مال۔ اگرچہ ظاہری طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عشر اگر پوری فصل کا دیں گے تو پیچھے بچے گا کچھ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ آپ اللہ رب العزت پہ توکل کر کے جہاں باقی اخراجات کر رہے ہیں وہاں پوری فصل کا عشر ادا کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازیں گے۔ اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سلف کے ہاں یہ بحثیں موجود ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ میں اس سارے مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں خلاصہ یہ نکالا ہے کہ فلا يجوز اسقاط حق اوجبہ اللہ تعالی بغیر نص قرآن ولا سنت ثابتہ، کہ وہ حق جس کو اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے اس حق کو قرآن مجید کی کسی نص یا کسی صحیح ثابت سنت کے بغیر ہم نکال نہیں سکتے۔ عشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، تو اس میں سے کوئی بھی اخراجات، وہ ٹھیکے کے ہوں، دوائیوں کے ہوں، مزدوری کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، انہیں ہم کسی دلیل کے بغیر نکال نہیں سکتے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور جو پیسے ذمہ دار نے ٹھیکے کے طور پہ لیے ہیں وہ ان میں سے کیا دے گا؟ اس نے زمین سے فصل نہیں اٹھائی اس لیے وہ اس کا عشر نہیں دے گا، بلکہ وہ پیسے اگر اس کے پاس رہتے ہیں، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں اور زکوٰۃ کی باقی شرطیں پوری کرتے ہیں، تو وہ ان پیسوں سے زکوٰۃ دے گا، عشر نہیں دے گا۔